اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ سورہ عنکبوت آیات 63 سے 66۔ آیت نمبر 61 میں ہم نے یہ بات جانی کہ اگر آپ ان سے پوچھو گے کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو اور کس نے مسخر کیا ہے سورج اور چاند کو، تو وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ نے سوال کیا ان سے، من نزل، کس نے اتارا، من السماء ماء، آسمان سے پانی، فَأَحْيَا، پس زندہ کیا، بِهِ الْأَرْضَ، اس پانی کے ذریعے سے زمین کو، من بعد موتها، اس کے مردہ ہو چکنے کے بعد۔ اگر ان مشرکین سے آپ یہ سوال کریں کہ آسمان سے پانی کون اتارتا ہے، اور پھر وہ زمین جو بنجر ہو چکی ہوتی ہے، ویران ہو چکی ہوتی ہے، اس پانی کے ذریعے سے کون اسے دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، تو یہ لوگ اقراراً کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور بضرور کہیں گے کہ اللہ ہے، کہ اللہ ہی آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین کو از سر نو زندہ و سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے۔ تو مشرکین عرب بھی اس بات کا اقرار کریں گے کہ یہ سارے حقیقی تصرفات اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ لوگ رزق کو اور فضل کو اللہ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو بہرحال جب یہ اقرار کر لیں قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو کہہ دیجئے تمام تعریفیں بھی اللہ کے لیے ہیں کہ جس کے فضل سے یہ ساری دنیا آباد ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ بل اکثرہم، بلکہ اکثریت ان کی، لا یعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے، وگرنہ ان کی سوچ میں یہ تضاد نہ ہوتا کہ رزق کھائیں کسی اور کا، تعریف اور بندگی کسی اور کی کرتے، عقل والا ایسا نہیں کرتا ہوتا۔ وما هذه الحیاۃ الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی یہ زندگی، الا مگر لہو و لعب، لہو و لعب، کھیل کود۔ اب یہاں سے انسان کی اصل گمراہی کا سبب بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیا کی حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انسان اس کے فریب میں ایسا آیا ہوا ہے، اس کا ایسا گرویدہ ہو گیا ہے کہ اس کے مفادات سے بالا تر ہو کر وہ سوچتا ہی نہیں ہے۔ چاہتے دنیا نے انسانی عقل کو معوف کر دیا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور بلا شبہ آخرت کی زندگی، آخرت کا گھر، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، وہی اصل زندگی ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، لیکن اس طرف سے انسان کی آنکھیں بند ہیں۔ دنیا کی قدر و قیمت تو خوب سمجھتے ہیں، لیکن آخرت کے معاملے میں آنکھوں پر پردے ہیں، اور جب انسان کی نگاہ سے اصل مقصد ہٹ جاتا ہے تو پھر انسان اس دنیا کے کھیل تماشے میں ہی وقت برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اصل گھر تو وہ ہے جو آخرت والا گھر ہے، اصل زندگی تو وہ ہے جو آخرت کی زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا، پس جب وہ سوار ہوتے ہیں، فِي الْفُلْكِ، کشتی میں، دَعَوُا اللَّهَ، وہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے اطاعت کو خاص کرتے ہوئے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ان کی ایک اور کیفیت بیان کر رہے ہیں
کہ یہ جو لوگ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ زمین آسمان اللہ نے بنایا ہے، چاند سورج اسی نے مسخر کر رکھے ہیں، وہی آسمان سے بارش برساتا ہے اور زمین لے لہا اٹھتی ہے۔ اب ان کی ایک اور صورت بیان کی جا رہی ہے کہ اگر یہ سمندر میں ہوں اور جب کبھی ہوا غیر موافق ہو جائے، کشتی کسی طوفان یا گرداب میں پھنس جائے، تو خالص اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں کہ اے اللہ تو ہی بچانے والا ہے، ہمیں بچا لے۔ بڑی آہ و زاری کے ساتھ اللہ سے فریاد کرتے ہیں۔ فلما نجاہم، پس جب وہ نجات دے دیتا ہے انہیں، الی البر، خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، وہ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں کہ مشکل کے وقت تو صرف اللہ ہی کو پکارا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس مشکل سے چھٹکارا دلا دیا، خیر و عافیت سے یہ زمین پر اتر آئے، تو پھر اپنے اپنے ان کو یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اپنی نجات کو ان کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر سے اپنی گمراہیوں میں کھو جاتے ہیں، اور ان کی کیفیت ایسے ہو جاتی ہے گویا انہوں نے مشکل میں اللہ کو پکارا ہی نہ ہو۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو نعمت بخشی اس کی وہ ناشکری کریں، ناقدری کریں۔ تو اللہ نے جو نجات دے دی، مشکل سے نکال دیا، تو اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے یہ لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ وَلِيَتَمَتَّعُوا، چند دن وہ اور فائدہ لے لیں، چند دن وہ اور بہرہ مند ہو لیں، کہ اللہ کی بھی سنت ہے، اللہ ان کو پھر فوراً پکڑتا نہیں ہے بلکہ ان کو ڈھیل دے دیتا ہے کہ جو نعمتیں اللہ کی ہیں اس سے یہ متمتع ہو لیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس ان قریب وہ جان جائیں گے کہ بالآخر یہ فرصت ختم ہو جانی ہے، اس فنا کے گھر سے کوچ کر جانا ہے، پھر جب بارگاہ الہی میں حاضری ہوگی تو وہاں ایسے مشرکوں کو کوئی جائے پناہ نہ ملے گی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر حالات میں خود سے وابستہ رکھے، اسی پہ توکل کریں اور اسی کی بندگی کریں۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين۔ سورہ عنکبوت آیات 67 سے 69، اور اس سورہ مبارکہ کی یہ آخری آیات ہیں۔ پچھلی آیات میں ہم نے کشتی کی مثال پڑھی، اب آگے اللہ فرماتے ہیں اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا جعلنا، بلا شبہ ہم نے بنا دیا ہے، حرمن، حرم کو، آمنن، امن والا۔ ایک طرف تو کشتی والوں کی مثال پیش کی گئی کہ جب وہ کسی بھنور میں پھنستے ہیں تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب اللہ ان کی کشتی کو پار لگا دیتا ہے تو وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح کی ناشکری کا ارتکاب یہ اہل مکہ بھی کر رہے تھے۔ حرم کو اللہ تعالیٰ نے امن کا گہوارہ بنا رکھا تھا، یہ بہت سکون سے رہ رہے تھے، یہاں تک کہ اگر یہ مکہ سے باہر بھی نکلتے تو حرم کی سیادت کی وجہ سے لوگ ان کے قدردان ہوتے، سفروں میں ان کے ساتھ تعاون کرتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر بہت بڑا احسان تھا۔ اسی بات کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو، حرم شریف کو امن کی جگہ بنا رکھا ہے۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے اس کے آس پاس، کہ اس کے آس پاس باقی جو بستیاں ہیں، باقی علاقے ہیں، ان کو ایسا امن نصیب نہیں ہوا، وہاں سے لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے، ان کی جان اور مال محفوظ نہیں ہیں۔
تو اب اس نعمت کے صلے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے فرما بردار ہو جاتے، لیکن ان کی روش مخالفانہ ہی رہی۔ افبالباطل، کیا پس باطل پر یؤمنون وہ یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، وبنعمت اللہ یکفرون اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں کہ یہ سارے احسانات تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے، تو اللہ کا شکر بجا لانے کے بجائے یہ لوگ ان مورتی اور مجسموں میں ہی پھنسے رہے، انہی کی بندگی کرتے رہے، انہی کے لیے نظر و نیاز دیتے رہے۔ تو ان کی بھی حالت انہی کشتی والوں کی سی ہے کہ بچانے والا کوئی اور ہے جبکہ ممدوحین اور ہیں۔ ومن اظلم، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، ممن افترا، جو شخص گھڑ لے، علی اللہ، اللہ کے بارے میں، کذبا، جھوٹ، جو شخص اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں بنا لیتا ہے، ایسے شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا۔ تو ایک طرف ان کا خود ساختہ دین ہے جو شرک پر مبنی ہے، بہت سی باتوں کو انہوں نے اپنے آلہہ کی طرف منسوب کر رکھا ہے، اور اسی طرح بہت سی جھوٹی باتیں اللہ کی طرف منسوب کی ہوئی تھیں۔ او کذب بالحق کی، یا جو جھٹلا دیتا ہے حق کو، لما جاءہ، جب وہ اس کے پاس آ جائے۔ تو جو شخص اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے یا حق کا انکار کر دے، ایسے شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے۔ تو افتراء علی اللہ سے مراد دین شرک ہے، اور حق سے مراد یہاں قرآن اور رسول ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے، قرآن مجید کے نزول سے پہلے، اللہ کے ہاں یہ کچھ عذر پیش کر سکتے تھے، اپنی گمراہی کی کوئی وجہ بیان کر سکتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، قرآن مجید کے نازل ہو جانے کے بعد، پھر بھی اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا الیس فی جہنم، کیا نہیں ہوگا جہنم میں، مثوی للکافرین، ٹھکانہ کافروں کا۔ تو ایسے کافروں کا ٹھکانہ بالآخر جہنم ہے، دوزخ ہے۔ ہاں، اس کے مقابلے میں جو اس حق کا ساتھ دینے والے ہیں، اسے تسلیم کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا والذین جاہدوا فینا، اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں جھیلنے والے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور ان پر اپنی راہیں کھول دیں گے، انہیں رہنمائی کریں گے اپنے راستوں کی طرف۔ ان راہوں کو کھول دیا جائے گا ان کے لیے جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والے ہیں، رائے حق کے متلاشی ہیں، طالب ہدایت ہیں، اللہ ایسے لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بلا شبہ اللہ تعالی، لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، نیکیاں کرنے والوں کے ساتھ ہے، کہ جو لوگ بھی اس راہ پر چلنے والے ہیں، تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے بشارت یہ ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اور یقیناً جس انسان کو بھی اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ حاصل ہو گیا، وہ پھر راہ حق کی ساری مصیبتوں کا مقابلہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے برداشت کرتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل سے سورہ عنکبوت مکمل ہوئی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں سے قبول فرمائے، اور جو ہم سے غلطیاں لغزشیں ہوئیں اللہ اسے درگزر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔